السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج حمزہ شہباز کی رہائی ہوئی ہے۔ رہائی کے حوالے سے بات کریں گے۔ حمزہ شہباز کو جیل میں اتنا عرصہ رکھا گیا، نیب کیس ہار گیا ہے۔ حکومت کی اور نیب کی ایک اور یہ شکست ہے، اور اپوزیشن کی جو ہے یہ ایک اور فتح ہوئی ہے۔ اپوزیشن کچھ عرصے سے مسلسل فتح ہی ہو رہی ہے، ضمنی انتخابات ہوں یا ایون جو ڈسکا کا انتخابات ہوئے ہیں، یا باقی جو رہنماؤں کی گرفتاریاں پہلے ہوئی ہیں، وہ بھی کیس اپوزیشن رہا ہوتی رہی ہے، حکومت ناکام ہوتی رہی ہے۔ حکومت کا جو احتساب کا بیانیہ تھا، بلا امتیاز احتساب، کرپشن اور لوٹ کے کھا گئے، اپوزیشن ملک تباہ کر دیا، وہ کہاں میٹر کر رہا ہے؟ اور اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے، جو ایک تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، اس کا حمزہ شہباز کی رہائی کیا کوئی لنک ہے؟ کیونکہ رہائی تو ظاہر ہے عدالت نے رہا کیا ہے، لیکن کیس تو نیب ہی آ رہا ہے نا، حکومتی کیس آ رہی ہے نا۔ تو رضا کھٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھٹری صاحب اپنا یوٹیوب چینل ARK ٹائمز بھی چلا رہے ہیں۔ کھٹری صاحب سے تجزیہ اس پر لیں گے، یہ کس نظر سے اس رہائی کو دیکھ رہے ہیں۔ کھٹری صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ بہت شکریہ سر۔ کھٹری صاحب، حمزہ شہباز رہا ہو گئے تو آنے والے دنوں میں، پہلے بھی اپوزیشن کے جتنے بھی رہنما گرفتار ہوئے ہیں، شہباز شریف گرفتار ہوئے تھے، پھر رہا ہو گئے تھے، پھر شہباز شریف گرفتار ہو گئے، تقریباً رہنما رہا ہوتے رہے ہیں۔ باقی چند رہنما تھے جو اندر ہیں، شہباز شریف ہے، خورشید شاہ صاحب ہیں، تو حمزہ شہباز تو رہا ہو گئے۔ تو یہ حکومت کی اور نیب کی ناکامی، ایک اور ناکامی کہیں، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کو روز بروز بری خبریں مل رہی ہیں۔ یہ کہ ڈسکا میں جو دھاندلی ہوئی، پھر وہ مسلم لیگ نون نے بڑی کوشش کر کے ٹیکنیکلی طور پر اس کو ایکسپوز کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر جس طرح ہم نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر ایکٹیو ہوئے، دفتر پہنچے، اس کے بعد انہوں نے پریس ریلیز جاری کی، اس کے بعد نون لیگ نے جو پٹیشن دائر کی، اس میں حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے تو نون لیگ یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ 20 پولنگ اسٹیشن جو پریزائڈنگ افسران گم ہوئے تھے وہاں ری پول کرایا جائے، لیکن جب پٹیشن داخل کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ پورے حلقے میں دوبارہ کروائے جائیں۔ اتفاق یہ ہے کہ اس دن میں کورٹ روم میں موجود تھا، تو آپ بلیو کریں کہ جتنا کانفیڈنس تھا ان کا، عثمان ڈار کا، شبلی فراز کا، عثمان ڈار محمد زبیر کے اوپر ایسے ہی ہنستے ہوئے طنز کر رہے تھے کہ میں مٹھائی لایا ہوں الیکشن کمیشن میں میں آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں، فیصلہ آ جائے تو جلد کھلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ مگر یہ کہ میں چیزوں کو جس طرح دیکھ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے، انہیں اندازہ تھا کہ شاید یہاں سے فیصلہ، اس کو اوور کانفیڈنس کہتے ہیں ہم۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں اندازہ تھا کہ جس طرح دیگر ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ممکن ہے یہ بھی فیصلہ اسی طرح آ جائے، کیونکہ 20 پولنگ اسٹیشنز کا ہی معاملہ ہے۔ لیکن آپ اچھا، دوسری طرف جو نون لیگ کے لوگ تھے، ان کی باڈی لینگویج میں کوئی اتنی امید مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، ہوا یہ کہ جیسے ہی فیصلہ پڑا گیا تو ان کے تو طوطے اڑ گئے نا، اور یہ جب باہر آئے ہیں، نیچے شبلی فراز کھڑے تھے، عثمان ڈار، وہ اسجد ملئی، وہ دونوں فراز صاحب کے بیٹے، اور وہ امیدوار تو ٹکا کے سگریٹ ایک کے پیچھے دوسرا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہم سارے سے موقع رہے ہیں، تو جب پریشانی بڑھتی ہے تو ہم اسی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ اس دن متی اللہ جان کے ساتھ بھی جس طرح ان کا رویہ تھا، بڑا ہتک آمیز تھا۔ حالانکہ کوئی بھی سینئر سیاستدان اگر ہوتے ہیں جو سیاست میں عمر دیتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ نئے لوگ ہیں تو ایک دم وہ ان کی جو بڑک تھی یا بڑاس تھی وہ باہر آئی، تو وہاں سے ان کو اچھی خبر نہیں ملی، ڈسکا سے نہیں ملی۔ اب یہ حمزہ شہباز والی ہوئی ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں آج آپ کو یہ پروگرام بتا رہا ہوں کہ آنے والے کچھ دنوں میں شہباز شریف صاحب کی بھی ضمانت ہو جائے گی۔ اچھا، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، خبر دے رہے ہیں کھٹری صاحب ویورز کے شہباز شریف بھی جلد رہا ہونے والے، لیکن خورشید شاہ نے پھر کیا قصور کیا؟ وہ ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ شاہ جی کے کیس ابھی ٹیک اپ نہیں ہوا سپریم کورٹ میں، اب ان کے وکلا کا ایشو ہے، کیا ہے، بہرحال یہ معاملہ چلا نہیں ہے، وہ میرا خیال دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن شاہ جی کا قصور سماعتیں کچھ ہوئی ہیں نہیں وہ، لیکن اس میں وکیل کہہ رہے ہیں کہ کوئی تیاری نہیں ہے کہ اب۔ لیکن دوسرا ایشو یہ بھی ہے
کہ اس وقت جو ہے کہ ایک تو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا، جس طرح وہ جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی چیف کو للکار رہے تھے، تو اس میں تبدیلی آئی ہے، نرمی آئی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ذہن میں رہے. ہاں ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ حمزہ شہباز یا میاں شہباز شریف کے بھائی شہباز شریف صاحب، وہ بھی مفاہمت کے جو ہیں وہ چلنے والے ہیں. اب خورشید شاہ صاحب کا جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کی حکومت بچانے کا قصور جرم کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو قصہ چلتا رہے گا. اب جس طرح آپ نے وہ بات کہی تھی نیوٹرل ہونے والی، میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کے کیا گناہ معاف ہو گئے اسی پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے ریاست کے اندر ریاست نہیں چل سکتی، ہاں نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے اسامہ بن لادن کے ویزے کے حوالے سے بھی بات کی، تو ظاہر ہے اس کے بعد ان کی نااہلی ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انتخابات میں ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا، اور اس کے بعد ساری چیزیں ابھی جب انتخابات ہوئے اس میں بھی ان کو شکست ہو گئی. تو اس پوائنٹ کے اوپر آ کر یہ کیوں ایسا ہوا؟ میرا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جو پریشر ڈیولپ کیا تیزی کے ساتھ، اس میں وہ شاید اس حوالے سے بھی کامیاب رہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ نام نہ لیں، ہم آپ کا نام نہیں لیں گے. کیونکہ اس کو میں کھٹری صاحب یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے میں انتہا تک پہنچ چکا تھا، اس سے آگے کیا انتہا؟ کچھ بھی نہیں تھا، مگر ایک آئیڈیل بیانیہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ ہمیں لگا کہ شاید یہ کیوبا ہے، ادھر چی گویرا اور فیڈل کاسٹرو پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ اس طرح کی ساری باتیں تھیں. لیکن کیونکہ پاکستان ہے، پاکستان کے جیسے لوگ ہیں، جیسی پاکستان کی سیاست ہے، اور جس میں نہ یہ کیوبا ہے نہ ادھر کوئی فیڈرل کاسٹرو ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ایشو یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنک کی، ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. اب ظاہر ہے کہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ جس طرح ہماری فوج کہہ رہی کہ بھائی ہم غیر جانبدار ہیں، سیاست میں ہم کو نہ گھسیٹے. سچی بات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر سیاسی جماعتیں جو ہیں نا، بنیادی طور پر دوسرے نمبر کی فریق ہیں، پہلی فریق اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ طے وہ کرتی ہے، بڑی جماعت تو راولپنڈی کی ہے. ہاں، کیونکہ وہ طے کرتے ہیں کہ کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا. راولپنڈی کی اپارا کی بہرحال ہاں ایک ہی ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب یہ جو صورتحال بنی ہے نیوٹرلائزیشن کی، یہ بنیادی طور پر اصل میں نیوٹرلائزیشن نہیں ہوئی ہے، وہ خود تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں. اگر غیر جانبدار کہا جائے تو اس کا مقصد پھر تو آپ نے عمران سے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ نہیں اٹھایا. اب اس کا پورا پتہ جو ہے وہ چلے گا آپ کو 3 مارچ کی شام کو یوسف رضا گیلانی کی سیٹ کے حوالے سے، کیونکہ 10-11 ووٹ چاہیے، اور 10-11 ووٹ ناراض ہیں 20-24 لوگ. اس میں مجھے جو ذاتی طور پر اندازہ ہے کہ جی ڈی اے کے جو ووٹ ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملیں گے، کیونکہ ان کے ذاتی مراسم بھی ہیں ان لوگوں کے ساتھ، پیر صاحب پگاڑا کا بھی وہ اثر ہے، ریلیشن ہے. اسی طرح جو باقی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو ناراض ہیں، ظاہر ہے کہ اکثریت جنوبی پنجاب کی ہے، سنا ہے وہ لے جائیں گے. اور انہوں نے ہمیشہ اکموڈیٹ کیا ہے نا لوگوں کو. کسی کو، مجھے یاد ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ گیلانی صاحب پارلیمنٹ میں آتے تھے تو ہر آدمی ہر رکن فائل لے کر آتا تھا، یہ سائن کرتے جاتے تھے. بالکل. ان کے دور کے بعد پھر یہ اس طرح کی پریکٹس ہم نے نہ میاں صاحب کے دور میں دیکھی اور نہ میاں اپنا عمران خان کے دور میں. یہ سلسلہ ہی بند ہو گیا. عمران خان نے تو ٹائم ہی نہیں دیا لوگوں کو. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کے خلاف جب دھرنا ہوا عمران خان کا، تو اس کے بعد اپنے ارکان کو انہوں نے بھی ٹائم دینا شروع کیا، لیکن پھر دیر بھی ہو چکی تھی. تو اب جو مجھے لگ رہا ہے یہ ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے یہ سارا کام کریں. اس میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں سینٹ الیکشن، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پھر لانگ مارچ ڈیلے ہو جائے گا. وہ اس لیے پھر تحریک عدم اعتماد، پھر فوری طور پر یہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے، کیونکہ اخلاقی طور پر عمران خان اپنے ہونے کا یا اکثریت کا جواز کھو چکے ہوں گے. اسی لیے ہی وہ تحریک عدم اعتماد آئے گی. اب اس میں کون جیتتا ہے، لیکن اگر تھوڑا بھی انہوں نے
پریکٹیکلی انہوں نے تھوڑا پیچھے کر لیا ہے. جس طرح الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی جو ہے وہ دباؤ نہیں تھا تو انہوں نے تھوڑا کر کے بھی دکھایا. کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے, نہیں پرسوں پیر کو, تو اس میں بھی مجھے لگ رہا ہے ایسا ہے کہ اوپن بیلٹ والا معاملہ نہیں ہوگا, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اوکے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے اسٹینڈ لے لیا, وکلاء نے, ساری جماعتوں نے ہاں نہیں, لیکن مارجن بھی نہیں ہے اتنا, نہیں مارجن نہیں. اصل میں سپریم کورٹ کوشش کرتی رہی کہ کہیں نہ کہیں سے اس طرح کا کوئی جواز, کوئی کلو مل جائے, لیکن ہاں کہیں سے کچھ نہیں ملا. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ریمارکس کے علاوہ ہاں اب مجھے لگتا ہے کہ درمیان کا کوئی راستہ نکالیں گے. یہ ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ ووٹ آئینی طور پر جو خفیہ بیلٹنگ ہے اس پہ کریں, لیکن کوئی الیکشن کمیشن ایسا کام کرے کہ کرپٹ پریکٹسز جو ہیں اس کو روکا جا سکے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو اگر اس طرح کا فیصلہ وہاں سے آتا ہے تو پھر تو یہ جو ہے پوزیشن حکومت کی بڑی خراب ہو جائے گی. اچھا کھٹی صاحب, مطلب حمزہ شہباز کی رہائی سے ہم شروع ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری کی طرف. اسٹیبلشمنٹ اگر غیر جانبدار ہو گئی ہے تو پی ٹی آئی کہاں پر کھڑی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر, بیساکھیوں پر کھڑی تھی نا ابھی تک, تو پی ٹی آئی کہاں میٹر کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کو میرا خیال ابھی وہ چھیڑیں گے نہیں. انہوں نے ان کے سر سے دست شفقت تو نہیں ہٹایا, لیکن شاید میرا خیال میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کچھ دن پہلے ہماری کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب جو ڈے ٹو ڈے کے معاملات ہوتے تھے شاید وہ ختم کر دیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے. ہاں تو یعنی پرماننٹ لانگ ٹرم پالیسی اب چلے گی نہیں, عمران سے ہاتھ نہیں نکالیں گے. کیونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ وہ ضدی بچہ ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. تو اسی لیے وہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ جو چاہتی ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑے ایشو ہیں نا. جس طرح ہم ڈسکس کرتے رہے کہ بھائی عمران کی حکومت چلیں ختم بھی ہو جائے, لیکن جو پلان ان کا بنا یہ ہوا کہ اگر یوسف رضا گیلانی کامیاب ہو جاتے ہیں نمبر 1, اور تحریک عدم اعتماد کسی طریقے سے کامیاب ہو گئی, تو اس میں ہوگا یہ بات آپ میرے ریکارڈ پر رکھ لیں کہ جو بھی حکومت آئے گی فوری طور پر 5-6 ماہ کے لیے وہ الیکٹورل ریفارم کرے گی, اس کے بعد اسمبلی توڑ دے گی. اوکے, کیونکہ الیکٹورل ریفارم کے بغیر الیکشن ہو نہیں سکتے. صحیح, یہی سبب ہے کہ عمران خان بھی نہیں کر رہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ عمران خان نے خود کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کی جو ایجنڈا تھا کہ ساری جماعتوں کو دیوار سے لگاؤ, عمران کا بھی تھا, تو انہوں نے تو سارا کام کر لیا. اب جو بھی ریلیف مل رہا ہے وہ عدالتوں سے مل رہا ہے, تو اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی زیادہ کمال نہیں ہے. اوکے, تو ہاتھ تھوڑا پیچھے کرنا ہے. حکومت کی تو حمزہ شہباز کی رہائی, حکومت اور نیب کی تو ناکامی ہے نا, ظاہر ہے نا. یہ جو اصل میں سر یہ میں آپ کو بات بتاؤں نا, پاکستان میں جتنے بھی یہ احتساب کے ادارے ہیں ان کا حال یہ ہے, ان کا عالم یہ ہے کہ پروفیشنلی وہ اتنے کمزور ہیں کہ جن کے اوپر بھی کیسز درج ہوتے ہیں وہ ثابت نہیں کر سکتے. میاں نواز شریف کے اوپر اتنی چیزیں آئیں, آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی والیوم 10 ہے, والیوم 10 کھلے گا, پھر یہ قیامت آئے گی. آپ نے ان کو سزا دی صرف ایک اقامے پر, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس طرح جتنے بھی کیسز ہیں, بھائی آصف زرداری کے اوپر کیسز ہیں نا, ثابت کریں نا. ایشو یہ ہے کہ پہلے بھی 11 سال جیل. ہاں, ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو پراسیکیوشن کے ادارے ہیں بنیادی طور پر وہ کام نہیں کر رہے. انہیں جو ہمارے جو لوگ ہیں بڑے وہ کاغذ دے دیتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے کیسز بناتے ہیں, اور اس کے پھر نکلنا تو کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے اب تو گرفتار کرنے کے بعد سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ کون سے چارج. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ وہاں اگر 50 لاکھ کا وکیل ہے اور یہاں اگر 2 لاکھ کا ملازم ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ادارے ناکام ہو گئے ہیں. کیوں 50,000 کا وکیل کر رہی ہے؟ ریاست ہے پیچھے, ادارے ہیں, پوری حکومت ہوتی ہے, تو وہ کیوں نہیں خرچہ کر رہے ہوتے؟ اتنا خرچہ ویسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں کروڑوں اربوں روپے. براڈ شیٹ میں کیا تھا نا, ہاں, تو اس میں لینے کے دینے پڑ گئے. تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ ان کے پاس بڑے وکیل بھی ہو نا, مہنگے وکیل بھی ہو نا. یہ میرا خیال ہے اصل میں سر ایشو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر نیت کا ایشو ہے نا. اگر آپ کو اس ملک میں احتساب کا سسٹم قائم کرنا ہے نا, ہر آدمی چاہتا ہو, لیکن بنیادی طور پر احتساب جو کیا جاتا ہے
وہ اس کی نیت انتقام کی ہوتی ہے. یار ادھر تو کیس بنانا چاہیں تو آپ نے کوئی پروجیکٹ آپ نے ایشو کیا، جاری کیا، آپ نے فرض کریں پیسے بچا کے قومی خزانے میں واپس کیے تو وہ بھی کیس بنا دیتے ہیں کہ بھئی پیسے واپس کیوں کیے آپ نے، ہاں جس طرح تنخواہ کیوں نہیں لی، تنخواہ کیوں نہیں لی. یار یہ دیکھو، ہاں وہی نا، تو ادھر تو پتہ نہیں کوئی. تو یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نیت کا ایشو ہے نا. اب دیکھیں نا، یہ اینٹی کرپشن کے جتنے ادارے بنے ہوئے ہیں بنیادی طور پر وہ ہر مہینے ہر سرکاری دفتر سے بتا لیتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ نیب کے اندر کتنی کرپشن ہے؟ یہ سلیم مانڈوی والا بتا رہا ہے نا، بتا رہا ہے. ہاں ایف آئی اے میں وہ تو کتنی، چارج شیٹ بھی بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں. ایف آئی اے میں کتنی ہے. ان اداروں کو کون کہے گا؟ کیونکہ یہ سارے دونوں تینوں جتنے ادارے ہیں یہ بنیادی طور پر حکومت کا ایجنڈا جو ہے وہ بھی تو پورا ہمارے کرتے ہیں. جیسے سیاستدانوں جیسے انسان ہے نا، وہ کوئی فرشتے تو نہیں ہے، دودھ کے دھلے تو نہیں اس ہے. ملک کے لوگ ہیں نا سارے پاکستانی ہیں ظاہر ہے. جیسے ہی لوگ ہیں. ہاں تو اس ملک میں تو ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ کے ایپ ثواب اس لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایجنڈے کے اوپر آپ کو چلائیں. ایسا ہی ہے، یہی ایشو ہے. چلیں بہت شکریہ کھٹری صاحب. ویورز، کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.